جب انسان مرتا ہے، جب میت کو موت آتی ہے تو اس کا دنیا سے جانا زندوں کے لیے ایک پیغام ہوتا ہے، خاص طور سے اس کے اہل قرابت کے لیے۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ جب میت مرتا ہے، اس کی روح قبض ہوتی ہے اور روح کو لے کر ملک الموت جب جاتے ہیں تو جاتے ہوئے دروازے پر رکتے ہیں اور ان رونے والوں سے کہتے ہیں، پہلی بات فرماتے ہیں، کیا میں نے اس کے اوپر ظلم کیا کہ تم رو رہے ہو؟ کیا میں نے اس کی جان وقت سے پہلے نکالی ہے کہ تمہیں افسوس ہو رہا ہے؟ اور تیسری بات ارشاد فرماتے ہیں کہ یاد رکھو، جب تک تم سب کی موت نہ آ جائے، صرف اسی کی جان لینا میری ذمہ داری نہیں ہے، تم میں سے ہر انسان کی روح کو قبض کرنا، تمہیں مارنا، تمہیں اس دنیا سے اٹھانا میری ذمہ داری ہے۔ جب تک میری ذمہ داری پوری نہ ہو جائے، اس گھر کے اندر بار بار آتا رہوں گا، تمہارا رونا، افسوس کرنا کوئی کام نہیں دے سکتا۔ عقل مند وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرے۔ ملک الموت ہر مرنے والے کے گھر پر یہ صدا لگاتے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، کما تعیشون تموتون، جس حال میں زندگی گزرتی ہے اس حال میں موت آتی ہے۔ اگر زندگی اچھی گزری تو موت اچھی آتی ہے، زندگی خراب گزری تو موت خراب آتی ہے۔ عقل مند انسان یہ کہتا ہے کہ اچھی طرح مرو اور دوسروں کو اچھی طرح مرنے دو، اور برا انسان کہتا ہے کہ اچھی طرح جیو اور دوسروں کو اچھی طرح جینے دو۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، پوری زندگی جس پر لگی ہوگی آخر میں وہی چیز یاد آتی ہے۔ اس لیے اگر ایمان پر ہماری زندگی گزرتی ہے تو خاتمہ انشاءاللہ ایمان پر ہوگا، ایمان سے ہٹ کر زندگی گزرتی ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اور یہ زندگی کا تجربہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ کتابوں کے اندر ملتا ہے کہ ایک کام کرنے والا مزدور جو اپنی گٹھڑیاں اٹھاتا تھا کپڑوں وغیرہ کی، جب اس کی موت کا وقت قریب آیا، لوگوں نے اسے کلمے کی تلقین کی، آپ کلمہ پڑھیں۔ اس نے کہا کہ میرے کپڑوں کی گٹھڑی کہاں ہے؟ آخر وقت کے اندر وہ چیز یاد آتی ہے۔ تو جس چیز پر پوری زندگی گزرتی ہے، موت کے وقت بھی وہی چیز یاد آتی ہے۔ تو ہر انسان کو مرنا ہے، اس لیے ہمیں مرنے سے پہلے موت کی تیاری کریں۔ آپ یہ بتائیں کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ تکلیف کا مقام کون سا ہوتا ہے؟ ایک ماں سے معلوم کرے کون سا ہوتا ہے؟ جب ماں بچے کو جنتی ہے، نبی نے فرمائی ہے یہ بات۔ ایک صحابی سے فرمانے لگے، میرے صحابی، اگر پوری زندگی کاندھے پر بٹھا کر آپ نے حج کرایا، پوری زندگی اگر آپ قدم دباتے رہو تو اس درد کا حق ادا نہیں کر سکتے جو تمہاری پیدائش کے وقت ہوا تھا۔ دنیا کے دردوں میں سب سے بڑا درد ماں کا درد ہوتا ہے، جب وہ بچے کو جنتی ہے۔ اس کی روح تو نہیں نکلتی، صرف بچے کو جنتی ہے، لیکن موت کا درد اس سے بہت زیادہ ہے۔ اگر اچھی زندگی ہوتی ہے تو روح اس طریقے سے نکلتی ہے جس طرح آٹے میں سے بال، اور اگر تلخ زندگی ہوتی ہے، نافرمانی کی زندگی ہوتی ہے، تو فرشتے مار مار کر روح نکالتے ہیں اور بدن کے اعضاء نسوں سے کٹتی ہوئی روح باہر نکلتی ہے۔ جیسے کہ آپ کسی کپڑے کو کانٹے دار درخت پر ڈال دیں اور اس کو کھینچیں تو وہ اٹکتا ہوا کہیں سے پھٹتا ہے، کہیں اٹکتا ہے اور باہر آتا ہے۔ اس طریقے سے نافرمان بندے کی روح اٹکتی ہوئی باہر واپس آتی ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ موت کی سختی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پناہ مانگی ہے، موت کی سختی بہت بڑی سختی ہوتی ہے، اس لیے اس راستے سے ہم سب کو گزرنا ہے۔ اب حدیث شریف کے اندر جب حضرت اسرائیل روح کو نکالتے ہیں اور قبر کا کیا معاملہ ہوتا ہے، تھوڑا سا ہماری نگاہوں کے سامنے ہو جائے تو موت کی تیاری کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گی۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام جب نیک بندے کے پاس آتے ہیں تو آپ جب روح نکالنے کے لیے آتے ہیں تو اکیلے نہیں آتے، آپ کے ساتھ اور فرشتے بھی ہوتے ہیں۔ اگر نیک بندہ ہوتا ہے تو آپ کے ساتھ آنے والے فرشتے اس بندے کی مدد کرتے ہیں۔ مدد کس طریقے سے کرتے ہیں؟ کوئی ہاتھ دباتا ہے، کوئی پیر دباتا، تاکہ روح نکلنے میں تکلیف نہ ہو۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام اس بندے کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں، ایتھا النفس الحمیدہ کانت فی الجسد الحمید، اے نیک روح جو نیک جسم کے اندر تھی، آ جائیے باہر، ابشروا بالروض والریحان
ورضوان من الرحمن، تمہارے لیے جنت کی نعمتوں کی، اللہ کی رضامندی کی خوشخبری ہے، باہر آ جائیے، آپ کے نکلنے کا وقت ہے، اور آسانی سے روح کو نکال لیا جاتا ہے۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحیم۔ آسمان پر اس روح کو لے کر جاتے ہیں اور آسمان سے باہر ندا لگاتے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے، من کون ہے؟ فرماتے ہیں فلاں ابن فلاں، تو آسمان کے فرشتے نیک بندے کا استقبال کرتے ہیں اور کہتے ہیں مرحبا و اہلا، آئیے آپ کا استقبال ہے، آ جائیے آپ کا استقبال ہے۔ اور فرشتے کہتے ہیں او ہو نفس حمید بالجسد الحمید، یہ تو بہت اچھا انسان تھا، اللہ کو راضی کر کے یہاں پر آیا ہے، آئیے اس کے لیے جنت بالکل تیار کر لی گئی ہے، پہلے دوسرے تیسرے پانچویں چوتھے آسمان، اسی طرح ساتوں آسمان سے گزارتے ہوئے اللہ کے عرش کے نیچے علیین کے اندر ان کو رکھتے ہیں۔ علیین اس جگہ کا نام ہے اللہ کے عرش کے نیچے جہاں پر نیک بندوں کی روحوں کو جمع کیا جاتا ہے۔ تو جب بندہ نیک ہوتا ہے آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں اور فرشتے استقبال کرتے ہوئے علیین کے اندر اس روح کو رکھ دیتے ہیں۔ اور اگر بندہ فاجر ہوتا ہے تو حضرت اسرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ آتے ہیں اور وہ فرشتے ان کو مارتے ہیں اور کہتے ہیں یا ایتھا النفس الخبیثہ کانت فی الجسد الخبیث، اے بدماش روح جو بدماش جسم کے اندر تھی، پوری زندگی تو نے نافرمانی کی ہے، ابشر اب دیکھ تیرا انجام کیا ہونے والا ہے، اخرج باہر آ جا، ابشروا بالحمیم وغساق، تجھے سخت جہنم کی اس کی آگ، وآخر من شکلہ ازواج، اور دردناک عذاب کی خوشخبری ہو، اب اپنے انجام کی طرف چل، آسمان کی طرف جاتے ہیں۔ فرشتے معلوم کرتے ہیں کون ہیں، اندر سے آواز آتی ہے فلاں ابن فلاں، فرشتے کہتے ہیں لا 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 تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ حتى يلج الجمل في سم الخياط، فرشتے کہتے ہیں نفس خبیث بالجسد الخبیث، یہ بدماش یہاں اس کو لے کر آئے ہو، نہیں یہاں اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اوپر سے فرشتے نیچے زمین کے اندر جو اللہ نے تہخانہ بنایا اس کے اندر سجین کے اندر پھینک دیتے ہیں۔ سجین وہ جگہ ہے زمین کے نیچے جہاں پر اللہ نافرمانوں کی روحوں کو ڈالتے ہیں۔ جب آسمان پر فرشتے ان کو لے کر جاتے ہیں، آسمان کے دروازے ان کے لیے نہیں کھلتے اور اوپر سے انہیں نیچے قید سجین کے اندر پھینک دیا جاتا ہے۔ اب آپ کے ذہن کے اندر ایک سوال پیدا ہو کہ جب روحیں کسی کی اوپر جاتی ہیں کسی کی نیچے آتی ہیں تو اس قبر کے اندر سوال و جواب کی کیا شکل ہوگی؟ آج کی سائنس اور ٹیکنالوجی نے اس کو بہت آسان بنا دیا۔ ایک موبائل ہے، موبائل کے اندر کیا چیز ہوتی ہے؟ ایک ہواؤں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا ذہن انسان کو دیا ہے کہ کہیں سے کہیں بات کر لیتا ہے۔ اسی طرح کا معاملہ ہوگا، اللہ تعالیٰ جو ہے بدن کا روح کا ایسا تعلق بنائیں گے کہ اتنی اوپر رہنے کے باوجود بھی بات چیت کرنا آسان ہو جائے گی۔ تو جب قبر کے اندر وہ جائیں گے، اب ہم قبر کے اندر اس مردے کو رکھ کر آئے ہیں، فیاتیہ ملکان، اس کے پاس دو فرشتے آئیں گے، اسمہ منکر والثانی نکیر، ایک کا نام منکر ہے دوسرے کا نام نکیر ہے۔ منکر نکیر فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، ہر انسان کے پاس آتے ہیں۔ اگر وہ بندہ اچھا ہوتا ہے فیجلسانی، اس کو بٹھاتے ہیں۔ تین سوال ہر انسان سے ہوتے ہیں۔ الاول، پہلا سوال فیقولان لہ من ربک، اس سے کہتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ اگر دنیا کے اندر رب کی مان کر ہم نے زندگی گزاری ہوگی، فوراً وہ جواب دے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ والثانی فیقولان لہ، دوسرا سوال اس سے ہوگا ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ اگر 24 گھنٹے کی زندگی اسلام کے مطابق ہوگی تو انسان جواب دے گا دینی الاسلام، میرا دین اسلام۔ والثالث، تیسرا سوال ہوگا فیقولان لہ، اس سے کہیں گے ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک قبر کے اندر دکھایا جائے گا اور مردے سے کہا جائے گا ماذا تقول، آپ اس شخصیت کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اگر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے سچا عشق کیا ہوگا، آپ کے طریقے کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، فوراً کہے گا ھذا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فینادی منادی من السماء،
آسمان کا فرشتہ پکارے گا قد صدق، اس بندے نے بالکل سچ کہا، یہی اس کے امتحان کی کامیابی کی دلیل ہوگی۔ پھر اس کے انعام کیا ہوگا؟ ففرشوہ من الجنہ، جنت کا لباس اس کے لیے، جنت کا بستر اس کے لیے بچھا دیا جائے گا۔ والبسوہ من الجنہ، جنت کی پوشاک اس کو پہنا دی جائے گی۔ وافتحوا لہ بابا الی الجنہ، اور جنت کا ایک دروازہ اس کے لیے قبر کے اندر کھول دیا جائے گا۔ کیوں کھول دیا جائے گا؟ وَيَأْتِيهِ مِن رَوْحِهَا وَطِيبِهَا، وہاں سے معطر ہوائیں، تر و تازہ ہوائیں اس کے لیے آتی رہیں گی۔ وَيُفْتَحُ لَهُ مُدَّ بَصَرِهِ، اور تا حد رگا اس کی قبر کو کھول دیا جائے گا۔ تو نیک انسان کے لیے قبر نہیں ہوگی بلکہ جنت کا ٹکڑا ہوگا۔ وَاجْعَلْهُ رَوْضَةٌ مِّن رِيَاضِ الْجَنَّةِ، عالی شان محل ہوگا، نیچے جنت کی قالینیں ہیں، جنتی لباس ہیں۔ پھر آخر میں فرشتے رخصت ہوتے ہوئے اس سے کہیں گے نم کنومۃ العروس، دلہن کی طرح آرام کریے۔ ویٹنگ روم ہے آپ کا، یہ جب آپ کو اللہ تعالیٰ بلائیں گے، یہ آپ کا مہمان خانہ ہے، آپ یہاں آرام کیجیے۔ اور اگر انسان ہم جیسا ہو، گناہ گار ہو، اس کے پاس بھی فرشتے آتے ہیں، اس سے بھی سوالات کرتے ہیں، ہر سوال کا اس کے پاس ایک ہی جواب ہوگا، ہاں حالات ہیں، میں کچھ نہیں جانتا۔ فرشتے کہیں گے لا دریت ولا تریتا، نہ تو نے خود جانا، نہ جاننے والوں کی پیروی کی، نہ خود عمل کیا، نہ عمل کرنے والوں کو دیکھا، اب تیرا انجام کیا ہوگا؟ تیار ہو جا۔ ففرشوہ من النار، آگ بچھا دو اس کے نیچے۔ البسوہ من النار، آگ پہنا دو اس کو۔ وافتحوا لہ بابا الی النار، آگ کا دروازہ اس کے سامنے کھول دیا جائے۔ ویضیق علیہ قبرہ، اس کی قبر کو تنگ کر دیا جائے گا۔ نبی نے اس طریقے سے انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر فرمایا حتی تختلف اضلاع، یہاں کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر اس طریقے سے گھس جائیں گی۔ ابھی جنت اور جہنم نہیں ہے، ابھی تو گزر رہے ہیں، ابھی تو مجرم راستے میں ہے، ابھی تو اللہ کے سامنے کھڑا نہیں ہوا ہے، ابھی مجرم راستے میں ہے۔ اس لیے ان تمام مراحل سے ہر انسان کو گزرنا ہے، ہمیں سب سے پہلے ان تمام چیزوں کی تیاری کرنی چاہیے۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پاکیزہ ہستی نہ دنیا کے اندر گزری ہے اور نہ آ سکتی ہے انشاءاللہ۔ آپ دیکھیں کہ موت کا درد کیسا ہوتا ہے۔ مقام ابوا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے چھوٹے سے بچے ہیں، یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ تو پیغمبر علیہ السلام تو سب سے اونچے ہیں، آپ چھوٹے سے معصوم 6 سال کے، اور آپ کی اماں دنیا سے رخصت ہو رہی ہیں۔ باپ کو تو آپ نے دیکھا ہی نہیں، اور اماں ہے کہ دنیا سے رخصت ہو رہی ہیں، کوئی قبر بنانے والا ہے۔ نبی علیہ السلام اس طرح اپنی اماں کی قبر پر لیٹے، چمٹ گئے اپنی اماں کی قبر پر، روتے رہے، اور ام ایمن نے آپ کو پکڑ کر کھینچا۔ حضرت آمینہ دنیا سے جانے سے پہلے ایک جنگل ویرانے کے اندر ابوا کے اندر فرماتی ہیں ہر انسان کو مرنا ہے، ہر نئے کو پرانا ہونا ہے، لیکن میں ایک ایسا چاند چھوڑ کر جاتی ہوں جو پوری دنیا کو روشن کرنے والا ہو۔ انہیں کیا معلوم، اللہ تعالیٰ ان سے کہلوا رہے ہیں، ان کے سامنے دین نہیں ہے، اور نبی چھوٹے سے، ابھی نبوت نہیں ملی ہے آپ کو، اور ام ایمن جو آپ کی باندھی ہے آپ نے پکڑ کر کھینچا زبردستی، اور اپنی اماں سے تصور کی دنیا میں کہتے ہیں اماں آپ کے سوا میرا کوئی نہیں تھا، آپ مجھے چھوڑ کر کہاں جا رہی ہیں؟ ام ایمن نے آپ کو پکڑ کر کھینچا، اور پھر چھوٹے سے معصوم آپ نے زندگی کے اندر ایک حج کیا، اور جب آپ حج کرنے جا رہے ہیں اور راستے میں ابوا پڑا، اپنے صحابہ سے کہا آج رات ہمیں یہیں قیام کرنا ہے۔ ایک چھوٹے سے معصوم، لیکن جب نبی بنے ہیں 40 سال کے بعد، 40 سال سے زائد آپ کی عمر ہے، اور ابوا کی جگہ جب آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سرہانے اپنی اماں کے پاس بیٹھتے، گھٹنوں کو کھڑے کر کے اپنے ہاتھ اس طرح رکھتے، اور اپنا سر اس طریقے سے اپنے گھٹنوں کے اندر کر کے اتنا روتے ہیں کہ صحابہ پریشان ہیں نبی علیہ السلام کو کیا ہو گیا، ماں کا درد اتنا ہوتا ہے۔ موت ایک ایسی چیز ہے، ایک چھوٹا سا معصوم بچہ، نبی کریم جس وقت رو رہے ہیں تو صحابہ کیفیت بیان کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ایک معصوم بچہ اپنی ماں کی یاد میں تڑپ، اتنے دن کے بعد بھی ماں کا درد زندہ ہے۔ تو اگر بچنا ہوتا تو یہ ہستیاں دنیا کے اندر رہتی۔ ہر انسان کو دنیا سے جانا ہے، عقل مند انسان وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں تیاری کی توفیق عطا فرمائے، جن کام سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔